بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن سے ملتی ہے جو ہمارے لیے مرجع اول ہے، لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں اور جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی گئی اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ توڑ لیں۔ پھر جہنم سامنے لے آئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت سے اچانک پیچھے ہٹے۔ یہ تمام تجربہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں نہیں ہیں، مجمع میں ہیں، وہاں ہو رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم ان کے مشاہدات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ واقعہ معراج جو بہت مشہور و معروف ہے، یہ سفر ہرگز نیند میں نہیں ہوا۔ یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے بلکہ یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسد مبارک کے ساتھ معراج کا یہ پورے کا پورا سفر پیش آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، لے جائے گئے تھے، اور لے جانے والی ذات کون ہے جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر درماندگی سے، اور وہ ذات سبوح ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، بالا ترین ہے، لہٰذا اس کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا۔ حضرت مالک بن سعصع روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، یعنی واقعہ معراج بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی آب زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، پہنچے مسجد اقصی تک، وہیں اپنے خچر کو باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، وہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں نے نماز پڑھائی، پھر حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء و مرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، پس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔
اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے ان کے لیے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ پھر جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے سلام کیا۔ پھر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ پھر مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ حضرت جبریل نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں خفیہ طور پر اور 2 ظاہر طور پر بہہ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہیں؟ یہ جو 2 ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، اور یہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے قریب لایا گیا۔ بیت المعمور در حقیقت 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اصل گھر ہے، جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہی مطابق فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک تو 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض ہوئیں، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو بارگاہ رب العزت سے اس مقام پر شب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عطا ہوئے۔ پھر اسی روایت میں آگے تفصیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے آپ کی امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 10 نمازیں معاف ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی بات کہی اور آپ کو واپس بھیجا۔ پھر گئے تو 30 ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے پر پھر گئے تو 20 ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو اب 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ 5 نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھاری ہوں گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں
اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدات کرائے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصی تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ المکرمہ واپسی ہوئی۔ سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا، گویا وقت کہیں روک دیا گیا ہے اور پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجمع میں سنایا تو مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں۔ پھر مشرکین کی جانب سے امتحانی سوالات کیے گئے کہ بتائیے کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں، فرش کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو ظاہر کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر ان کے اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور لوگ دنگ ہوتے رہے۔ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ابو بکر کو متزلزل کر دیں تو پھر گویا ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سن کر ایک مرتبہ جھرجھری لی، لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا واقعی وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے کہا ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اپنے کانوں سے سن لو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا، لوگوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا، اور اسی روز سے ابو بکر صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھا وہ سفر معراج جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔